اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 16۔ اس صفحے میں کل 4 آیتیں ہیں کہ جس میں سے تقریباً 102 نمبر کی آیت آدھے صفحے سے زیادہ ہے، کافی طولانی آیت ہے۔ اس صفحے میں یہودیوں کے ایک اور خیانت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی عہد شکنی اور خیانت کا عالم یہ ہے کہ یہ شیطان کی باتوں کا یعنی کہ پیروی کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے رسول کے اوپر جو پیغام بھیجا ہے اس کی باتوں کی پیروی یہ نہیں کرتے۔ یہ یہاں سے جو جس داستان کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پیش کیا اور قرآن میں جناب سلیمان کو ایک نبی کے طور پر پیش کیا تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ جناب سلیمان تو نبی نہیں تھے، جناب سلیمان تو ایک جادوگر تھے۔ جناب سلیمان کو جو جادوگر کہا گیا اس کی داستان یہ ہے کہ جناب سلیمان نے جو ان کے زمانے میں جادو وغیرہ کیا کرتے تھے ان سب کے جو بھی نوشتہ جات تھے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھا کروا لی تھی اور اس کو اپنے یعنی اس قصر میں یا اس قلعے میں جہاں پر وہ تھے وہاں پر انہوں نے اکٹھا کروا کے رکھا ہوا تھا۔ جب جناب سلیمان اس دنیا سے گزر گئے تو بعض انہیں یعنی یہودیوں نے یا بعض دشمنوں نے ان تمام نوشتہ جات کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ حضرت سلیمان انہی جادو کی وجہ سے یعنی گویا یہ جادو کا تعویذ تھا یا گنڈا تھا، اسی جادو کی وجہ سے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے۔ یعنی جناب سلیمان کے پاس نعوذ باللہ خدا کی دی ہوئی کوئی قدرت نہیں تھی بلکہ جادو کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے۔ یعنی جناب سلیمان نے گویا نبوت کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ پیش کیا تھا۔ لہذا قرآن یہاں انکار کرتا ہے کہ یہ بات جو پھیلی کہ جناب سلیمان نعوذ باللہ جادو کے بھروسے یا جادو کے سہارے جو ہے حکومت کیا کرتے تھے، یہ شیطانوں نے پھیلائی تھی۔ اب یہ جو یعنی پیغمبر کے زمانے کی یہودی نعوذ باللہ جناب سلیمان کو کافر سمجھتے ہیں یا ساحر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی پیغمبری کا انکار کرتے ہیں، ان کی دعوی نبوت کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ الزام ہوگا کفر کا جناب سلیمان کے اوپر کہ جناب سلیمان کافر تھے۔ لہٰذا قرآن نے جواب دیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ جناب سلیمان نعوذ باللہ کبھی بھی کافر نہیں ہوئے بلکہ شیطان کافر تھے، جو شیطان یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ شیاطین ہی وہ تھے کہ جنہوں نے جناب سلیمان کے ملک میں اپنا سحر و جادو کا کاروبار بڑھا رکھا تھا اور سحر و جادو بہت زیادہ اس شہر میں چل رہا تھا اور لوگ جو ہے اس کے چکر میں بہت زیادہ گرفتار تھے۔ اب چونکہ لوگ پریشان تھے لہذا پروردگار عالم نے وہاں انتظام یہ کیا کہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے نام سے بشری شکل میں انسانی شکل میں پروردگار عالم نے اس شہر میں بھیجا، شہر بابل میں، تاکہ لوگوں کو سحر اور جادو سے مقابلہ کرنے کی تعلیم دے۔ اب وہ حقیقت میں تو آئے تھے جو شیاطین اور کافروں کی طرف سے سحر اور جادو ہوتا تھا اس کا توڑ سکھانے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جادو کا توڑ بھی ایک طریقے کا جادو ہی ہوگا۔ لہذا اب وہاں پر جب وہ آئے تعلیم دینے کے لیے تو لوگوں کو سکھانا شروع کیا، لیکن سکھانے سے پہلے وہ لوگوں سے اس بات کا عہد لے لیا کرتے تھے یا بتا دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنہ، یہ جو ہم تم کو سکھا رہے ہیں تمہارے لیے ایک امتحان ہے، یعنی تم صحیح استعمال کرو گے یا غلط استعمال کرو گے۔ لوگ آتے تھے اس عنوان سے کہ بھائی ہم کو بھی سکھا دو، ہم جو ہے وہ تاکہ جادو کا مقابلہ کر سکیں، لیکن سیکھ کے وہ کام کیا کرتے تھے، کام یہ کرتے تھے کہ جا کے وہی جادوگری کرتے تھے اور ایسا کام کرتے تھے کہ جو مثلاً میاں بیوی کو لڑانے کے لیے استعمال ہو۔ کہ شاید میاں بیوی کو لڑانے کا یہاں عنوان جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ قرآن اس بات کا ذکر کیا جو جعل بینہم
بینہما مودۃ و رحمہ کہ پروردگار عالم نے مثلاً میاں بیوی کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا ہے اور ان کے درمیان محبت اور انس اور الفت کا رشتہ قرار دیا ہے. یعنی اتنی زیادہ جہاں محبت قرار دی گئی ہے وہاں پر بھی جادو کے ذریعے جو ہے وہ لڑائی کرائی جا سکتی ہے اور آپس میں جدائی کی جا سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنا مقدس اور پاکیزہ رشتہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کون سا رشتہ انسان کا محفوظ رہے گا. یہاں تک کہ مثلاً دو جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے آپسی ایک کشش ایک جاذبیت ایک دوسرے کی نسبت پائی جاتی ہے کہ جو انسان کی زندگی کا سہارا بنتی ہے. یعنی زندگی کے تمام نرم گرم امور میں یہی محبت ہے کہ جو برقرار رہتی ہے اور اسی سے جو ہے انسان کی زندگی آگے بڑھ جاتی ہے. ورنہ انسان اگر اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنے لگے میاں بیوی اپنے گویا زندگی کا حساب و کتاب کرنے لگے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم نے ہمارے ساتھ وہ کیا تو کبھی بھی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی بلکہ محبت اور مودت کی بنیاد پر یہ زندگی آگے بڑھتی ہے. تو اگر جادو یعنی ان کے درمیان کیا کہتے ہیں لڑائی اور جھگڑا کروا سکتا ہے تو جو عام دوستی ہوتی ہے اور جو ایک دوسرے کے انسان کی غرض پر مبتنی دوستی ہوتی ہے ان میں تو بہت آسانی سے جھگڑا کرا سکتے. لہٰذا یہ آتے تھے اور سیکھتے تھے اور سیکھ کے پھر یہ کام کیا کرتے تھے جبکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے امتحان ہے. یعنی اگر اس کا صحیح استعمال کرو گے تو کامیاب ہوگے, صحیح استعمال نہیں کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے عذاب رہے گا. جادو کے حوالے سے جو ہمارے یہاں فقہی حکم ہے وہ یہی ہے کہ جادو کی تعلیم حرام ہے. تعلیم یعنی سیکھنا, تعلیم یعنی سکھانا اور تعلم یعنی سیکھنا. تو جادو جو ہے وہ سیکھنا سکھانا دونوں حرام ہے مگر یہ کہ جادو کا توڑ نکالنے کے لیے یا جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے اس حد تک اجازت دی گئی ہے. لہذا بعض علماء تھے کہ جن کے یہاں یعنی کافی حد تک یہ پایا جاتا تھا کہ وہ جادو اور سحر جانتے تھے لیکن اس کا استعمال ہمیشہ جو ہے وہ ایک جادو کے توڑ پر کے حوالے سے کیا کرتے تھے, کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو نہیں کیا کرتے تھے. لہذا یہ جو فرشتے آئے فرشتوں نے سکھایا لیکن سکھانے کے باوجود یعنی یہ عہد لینے کے باوجود یہ منع کرنے کے باوجود کہ اس کا استعمال جو ہے کسی غلط کام کے لیے نہیں کرنا, یہ لوگ غلط کام کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے. اور اس کے بعد وہی جو سلسلہ آج بھی ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ یہ گنڈے تعویذ کا جو کاروبار ہے وہ بہت ہی یعنی ایک پروفٹ والا اور پرمنفعت کاروبار ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں. حتیٰ سحر و جادو جو صحیح ہے وہ بھی اپنی جگہ پر یعنی اس میں جو کاروبار چل رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر, اس کے حوالے سے ڈھونگ بھی جو انسان رچ کے بیٹھتا ہے وہ بھی اچھی خاصی کمائی کر لیتے ہیں. جن کے پاس سحر اور جادو کی کوئی تعلیم بھی نہیں ہوتی یا ان کے پاس کوئی ٹیکنیک بھی نہیں ہوتی وہ بھی جو ہے وہ ڈھونگ کر کے لوگوں سے پیسہ کما لیتے ہیں. لیکن اس پورے معاملے میں لوگوں کی حماقت اور سفاہت اور نادانی وہ زیادہ کارگر ہوتی ہے کہ اگر لوگ سفی اور بیوقوف اور نادان نہ ہوں یہ لوگ بہرحال اتنی کمائی نہیں کر سکتے ہیں. لہذا بہرحال یہ خود ایک بہت بری صفت ہے, بہت بری چیز ہے جادو اور یہ سب, اور اس کے چکر میں جانا یہ خود انسان کے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے مترادف ہے. لہذا قرآن نے کہا کہ یہ جو جادو کے نام پر جو تعویذ اور گنڈے بیچا کرتے ہیں یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ اپنی گویا دین ایمان بیچ کے جان بیچ کر اور اس کے بعد جو چیز حاصل کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوکان یعلمون, اگر یہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے کہ انسان اگر اس دنیا میں مثلاً ان تمام چیزوں سے کہ جس سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے دین چلا جاتا ہے, انسان اگر کچھ کما بھی لے کچھ دنیا بنا بھی لے کتنے دن دنیا یہ کام آنے والی ہے. لہٰذا انسان کو ہمیشہ آخرت کے مقابلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کہیں ہمارے آخرت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. اگر آخرت کے لیے نقصان دہ ہے تو اگر پوری دنیا مل جائے تو بھی جو ہے وہ انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے, فائدہ نہیں کہا جائے گا. اس کے بعد پھر یعنی اسی سے مربوط آیت ہے کہ یہ جو لوگ جناب سلیمان کے اوپر جنہوں نے تہمت لگائی کفر کی اور یہ دعا تعویذ گنڈا یہ کاروبار کیا,
اگر یہ لوگ جو ہے وہ تقوی الہی اختیار کرتے، یعنی جیسا فرشتوں نے کہا تھا اتنا ہی کرتے کہ سیکھتے، اور جو شیطان جادو کرتے تھے ان کے جادو کا مقابلہ کرتے، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی دنیا بھی ان کی آباد ہو جاتی، اس جادو کا توڑ بھی وہ پیش کر سکتے تھے، اور آخرت بھی ان کے آباد ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بھی نقطہ ذکر کر دیں کہ اس داستان ہاروت اور ماروت کے حوالے سے خود مسلمانوں کی کتابوں میں اتنی بکواس، اتنی بیہودہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہودی پیغمبر کے زمانے میں تھے اور جنہوں نے نعوذ باللہ اس حد تک انبیاء الہی کے اوپر بھی تہمتیں لگائی ہیں کہ جناب سلیمان تک کو کافر سمجھتے تھے، وہ تو پیغمبر کے زمانے کے یہودی تھے، لیکن یا مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن بہرحال حقیقت میں وہ ان کے دشمن تھے۔ لیکن اس سے بدتر، کہیں بدتر حالت ہمارے مسلمانوں کی ہے کہ انہوں نے یہ ساری داستانیں لکھی ہیں، کہ بعض مفسرین نے یہ داستان لکھی ہے کہ نعوذ باللہ جناب سلیمان جو ہے وہ جو حکومت کیا کرتے تو وہی ایک انگوٹھی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے، وہ انگوٹھی گویا اسی میں سارا جادو تھا، سارا قدرت و قوت تھی، جو بھی بہرحال۔ اور ایک دن جناب سلیمان جو ہے وہ لیٹرین جانے لگے تو اپنی بیوی کو انگوٹھی دے کے گئے، اور شیطان نے آ کے بیوی کو بہلا پھسلا کے وہ انگوٹھی لے لیے۔ جب جناب سلیمان لیٹرین سے باہر نکلے تو ان کی ساری حکومت، طاقت، قدرت چھن چکی تھی۔ نعوذ باللہ یہ تہمت نبی کے اوپر کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے سلیمان کو ملک دیا، اور اس کے بعد یہ مثلا اس آیت کے ذیل میں کوئی انسان مفسر آ کے یہ کہے کہ جناب سلیمان کی حکومت جو ہے انگوٹھی کی بنیاد پر تھی، اس طریقے سے کہ انگوٹھی چلی گئی تو حکومت چلی گئی، یہ کتنی نادانی کی باتیں ہیں۔ انسان یعنی دوسری آیت کو نہیں دیکھتا کہ پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو ایک ملک دیا اور اپنے فضل سے وہ ملک عطا کیا، تو بالکل یعنی اس آیت سے یہ ساری داستانیں تضاد رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں ایک اور سلسلے کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی بہرحال ان کا سلسلہ ہے کہ لوگوں کی یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا کہ مسلمان خود کو شرمندہ محسوس کریں یا سرفکندہ محسوس کریں، جھکے رہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ شروع کیا تھا کہ پیغمبر کے بز میں آنے والے بہرحال ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، دیہاتی ہوتا تھا، جنگل سے آدمی آتا تھا، بہرحال ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہ ہوتی ہو، لہٰذا ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ اس میں سے بعض لوگ جب پیغمبر کو گفتگو کرتے تھے اور وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ پیغمبر سے اس بات کے یعنی تقاضا کرتے تھے کہ ہم کو دوبارہ سمجھائیں، تو وہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ راعنا، پیغمبر ہماری رعایت کریں، یعنی ہم نہیں سمجھ پائے ہم کو سمجھا دیں۔ یہودیوں نے یہ جب جملہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ مسلمان پیغمبر کو راعنا کہتے ہیں، راعنا یعنی ہمارا چرواہا ہے، نعوذ باللہ پیغمبر۔ لہٰذا قرآن نے یہاں کر منع کیا کہ مسلمانوں سے کہا کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ راعنا کی جگہ انظرنا کہا کرو، کہ پیغمبر ہمیں بھی دیکھیے، ہمارا بھی ملاحظہ کیجیے، تاکہ یہودیوں کا یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ ناکام ہو جائے۔ اور اس کے بعد یعنی اسی سلسلے کی آیت ہے آخری آیت کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ سب قطعاً نہیں چاہتے، کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے کہ پروردگار عالم تمہارے لیے کوئی خیر نازل کرے۔ یعنی جب بھی کوئی خیر نازل ہوگا ان کا رویہ یہی رہے گا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو توڑ مروڑ کے تمہارے سامنے ایسے پیش کرے کہ جیسے وہ تمہارے لیے برا ہے۔ کہ پروردگار عالم نے یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے سامنے اس حد تک واضح اور روشن کر دی ہیں کہ مسلمانوں کو ان دشمنوں کے چنگل میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جن یہودیوں کے حوالے سے قرآن نے اتنی گفتگو کی کہ ابھی تک 5 صفحے تک صرف یہودیوں کی بہانے بازی اور ان کی بدبختی اور شقاوت کا ذکر کیا گیا ہے، آج امت مسلمہ انہی یہودیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہے، اور آج امت مسلمہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بجائے یہودیوں کے ساتھ دینے کو ترجیح دیتی ہے۔ یعنی آج مسلمانوں کے پاس یہ جو بہانے ہیں
یہ سب اپنی جگہ پر کہ مثلاً شیعہ سنی یہ سارے جھگڑے اپنی جگہ پر، لیکن ہم کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان امتی ہے پیغمبر کا، وہ شیعوں کو کافر سمجھتا ہے، شیعوں کا ساتھ نہ دے یہودیوں کے مقابلے میں، لیکن کم سے کم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ تو دیں۔ لیکن یہ ممالک جو آج اسرائیل کے ہاتھ خود کو بیچ چکے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کے مقابلے میں اپنے جیسے مسلمان یعنی وہی اہل سنت کے مقابلے میں بھی یہودیوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے مسلمان کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ایسے مسلمانوں کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔